لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اگر سال بھر گناہ کر چکے تو یہ سال کی اگر آخری رات ہے تو اس رات ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ توبہ کیا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں توبہ کان پکڑنے کا نام، گالوں کو پیٹنے کا نام، اور استغفر اللہ کہنے کا نام۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ پر شرمندہ ہو جانا یہ توبہ ہے۔ بے شک جس طریقے سے آنکھ سے نکلنے والا آنسو اسی راستے سے دوبارہ آنکھ کے اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح توبہ کرنے والا جب گناہ کی راہ سے ایک مرتبہ نکل گیا، گناہوں کی آماج گاہ سے ایک مرتبہ نکل گیا، اب وہ دوبارہ گناہ کی طرف نہ جائے، یہ توبہ ہے۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ میرے آقا سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائیوں کے اندر روتے ہیں، شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے، اگر کوئی اپنی ماں کی شان میں گستاخی کر کے بھاگ جائے اور 40 سال کے بعد واپس آئے اور وہ پکارے ماں، تو کس طریقے سے اس کی ماں اس کے ساری گستاخیوں کو بھول کر کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اس سے زیادہ اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد خدا کی رحمتوں سے دور ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ کی رحمتیں آگے بڑھ کر اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم مثال بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جنگل کے اندر ساز و سامان کے ساتھ گزر رہا ہو اور اس کے بعد وہ ایک جگہ پر سونے کے لیے قیام کر لے اور پھر اس کے بعد اس کا سامان گم ہو جائے، وہ سامان ڈھونڈتا رہے، کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرتا رہے اور اس کے بعد اس کو وہ سب کچھ نہ ملے، اب وہ مرنے کی نیت سے سو جائے کہ اب تو سامان نہیں ہے، پیاس کے بغیر، پیاس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، پانی کے بغیر میں مر جاؤں گا، کھانے کے بغیر میں مر جاؤں گا، اور وہ آنکھوں کو بند کر لے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلے، اس کی سواری اس کے پاس موجود ہو، اس پہ کھانا بھی موجود ہو، اس پہ پانی بھی موجود ہو، وہ بندے کو کتنی خوشی ہوگی؟ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے۔ اور جب کوئی نوجوان توبہ کر لے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی اس کو نقل کرتے ہیں، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک کے آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ قندیل کیسی ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، آج ایک جوان بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں یہ قندیلیں جلائی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی غلامی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک جسم کا تعلق روح سے موجود ہے توبہ کا وقت ہے۔ کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کے لیے رات رات بھر جاگتے ہو، آدھا گھنٹہ فون پر گفتگو کر کے اس سے معافی طلب کرتے ہو۔ نادان، جو دوست کہیں کام نہیں آئے گا اس کو منانے کی اتنی فکر ہے۔ جو رب کا کھاتے، جس رب کا کھاتے ہو، جس رب کا عطا کردہ پانی پیتے ہو، جس رب کی دی ہوئی زندگی کو استعمال کرتے ہو، کبھی اس کو منانے کی بھی فکر کی؟ کیسا کریم ہے، کتنا کریم ہے، ہر ایک سے پیار کیا لیکن اپنے رب سے پیار نہ کیا، اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا۔
اگر کوئی دوست روٹ جائے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے، مولا کے روٹنے پر بھی دل بے قرار ہوا ہے، رب کے روٹنے پر بھی دل بے چین ہوا ہے۔ جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، مولا کائنات فرماتے اس دن تمہاری آنکھیں کھلے گی، لیکن اس وقت مولا تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ توبہ قبول کرنے کا ایک وقت ہے، موت سے پہلے توبہ قبول ہے، موت کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہے۔ بلکہ جب حلق میں غرغرے آنے لگے اور عالم غیب منکشف ہو جائے، اس وقت بھی کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے جب عالم غیب کو منکشف دیکھا تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ میں رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لایا، لیکن اس کا ایمان لانا قبول نہ کیا گیا کیونکہ اس نے مرتے مرتے توبہ کی۔ اس وقت توبہ کی جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اس کو پتا چل گیا موسیٰ جو کہتے ہیں وہ حق ہے، علیہ السلام ہارون جو کہتے ہیں علیہ السلام حق ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو حق ہے۔ اسی لیے اس نے کہا میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن دریا نے اس کو اچھال دیا، اس کی توبہ قبول نہ کی گئی۔ راتوں کو رنگین بنانے والوں، پٹھاکوں سے نئے سال کا استقبال کرنے والوں، عورتوں کی عصمتوں کو تار تار کرنے میں فخر محسوس کرنے والوں، اپنی دولت کی سیج پر غریبوں پہ ظلم کرنے والوں، اللہ کو بھول کر کے انانیت کا دعویٰ کرنے والوں، قارون کا خزانہ اس کا ساتھ نہ دے سکا، سکندر کی دولت نے اس کو موت سے بچا نہ سکی۔ تم تاجر ہو، وہ بادشاہ تھے، تم بڑے کاروباری ہو، وہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والے تھے۔ کسی کی دولت نے نہ اس کی موت کو روکا، نہ ہماری دولت کو روک سکے گی، نہ کسی کی دولت موت کو روک سکی، نہ ہماری دولت موت کو روک سکے گی، نہ کسی کی طاقت موت کو روک سکی، نہ ہماری طاقت موت کو روک سکے گی۔ ایک بزرگ کو کسی نے بستی میں کہتے ہوئے سنا، لوگو اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگو اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے ان کی بات پہ توجہ نہ کی۔ کچھ دن کے بعد اس بزرگ کو قبرستان میں دیکھا گیا، وہ روتے ہوئے کہتے تھے اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے پوچھا بابا کچھ دن پہلے تو آپ اللہ سے کہتے تھے، اللہ کے بندوں سے کہتے تھے کچھ دن پہلے بندوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے تیار ہے، اب بندوں سے آپ نہیں کہتے، قبرستان میں آ کر اللہ سے کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے، یہ صلح کرنے تیار ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بزرگ نے فرمایا جب زندہ تھے اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے اعلان کر رہا تھا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اب جب مر کر عذاب میں گرفتار ہوئے اب توبہ کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اور توبہ کیا ہے؟ کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو کیسے عظیم مراتب عطا کی۔ آپ کی ہماری ترغیب کے لیے، توبہ کے شوق کے لیے میں تصوف کی کتابوں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں توبہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، شاید ہم میں سے کسی کا نصیبہ چمک جائے اور وہ سچی توبہ کر لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے۔ آپ نے صالحین کی زندگیوں پر بہت سی کتابیں لکھی ہے۔ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے بہت توجہ کا طالب ہوں، بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مسلمانوں اگر معاذ اللہ ہم نے نمازوں کو قضا کر لیا ہے یا ہم نے زنا کے اڈوں پر کسی کی عصمت کو تار تار کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شرمندہ ہو جاؤ، سچی توبہ کر لو،
میرا کریم معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے اعلان کیا ہے توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف توبہ کر لو, رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. صرف معاف ہی نہیں کرتا, اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے, اس کو اپنا محبوب بھی بناتا ہے, اس کو اپنا مقبول بھی بناتا ہے. ایک شخص ہے جس کو دنیا حبیب سود خور کے نام سے جانتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ بندہ بصرہ کا رہنے والا ہے, بہت بڑا تاجر ہے, بہت بڑا مالدار ہے. اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا کی. جب رب نے اسے دولت دی, اللہ نے اس کو مال دیا, اللہ نے اس کو وجاہت دی, اللہ نے اس کو طاقت و قوت عطا کی, تو بصرہ کی زمین کا یہ تاجر لوگوں کو سود پر پیسے دیتا تھا, بیاج پر پیسے دیتا تھا. اور یہ سود کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود لینے والے پر اللہ کی لعنت, سود دینے والے پر اللہ کی لعنت, سود لکھنے والے پر اللہ کی لعنت, سود پر گواہ ہونے والے پر اللہ کی لعنت. آقا علیہ السلام نے 4 لوگوں پر سود کے حوالے سے لعنت فرمائی. لینے والا جتنا گنہگار ہے, دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا. اللہ اکبر اللہ. آج دولت کی لالچ میں کتنے لوگ ہیں جو سودی کاروبار شروع کر چکے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سود کے مال کو عام مال سمجھ کر کے, حلال سمجھ کر حلق کے نیچے اتارتے ہیں. یہی سب کچھ سمجھ لیا ہے, اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حبیب سود خور لوگوں کو, غریبوں کو سود سے پیسے دیتا اور ان کا خون چوستا. سود کے کاروباری کا دل بڑا سخت ہوتا ہے, وہ کسی پر رحم نہیں کرتا, وہ بے مروت ہوتا ہے. ایک دن حبیب سود وصول کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ حبیب نے چھوٹے چھوٹے بچے جو محلے میں کھیل رہے تھے ان سے سنا, ہٹو, حبیب سود خور آ رہا ہے, اگر اس کے پیروں کی دھول ہم پر پڑ گئی اللہ ناراض ہوگا. بچے ہٹ گئے. حبیب کے دل پر بچوں کے جملوں نے اثر کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے. اپنے آپ کو معزز سمجھنے والوں, رات کی تاریکیوں میں مہذب طور پر گناہ کرنے والوں, بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پر لڑکیوں کو محبت کے دعوے کر کے پھانستے ہیں, ان کے ساتھ زنا کے پلان بناتے ہیں. لڑکیاں بھی فیس بک پر لڑکوں سے دوستی کرتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ میری زبان حیا خاموش ہے کہ اس پر میں کیا تبصرہ کروں, لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. مجھے بتاؤ آخر کوئی شریف لڑکی کیا فیس بک پر کسی کو دوستی کی دعوت دے گی؟ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کسی کے حسن کے فریبتا انسان مجھے بتا تو صحیح جو تجھے دوستی کی دعوت دے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے, جو اپنی ماں باپ کی وفادار نہ ہوئی, میرے بھائی وہ تیری کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ اور جو انسان ماں باپ کا وفادار نہ ہو وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. ایک بزرگوں نے نصیحت فرمائی, ماں باپ کے نافرمان سے کبھی دوستی مت کرنا, کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا وہ زمانے میں کسی کا نہیں ہو سکتا. جو تمہاری دولت دیکھ کر, جو تمہاری اچھی انگلش دیکھ کر, جو تمہارا بڑا کاروبار سن کر تمہیں دوستی کی طرف بلا سکتی ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے, جب تم سے زیادہ مالدار دیکھے گی, تم سے زیادہ دولت مند دیکھے گی, وہ تمہیں چھوڑ کر کے اس کی طرف ہو جائے گی. اے میری قوم کے جوانوں, اللہ اکبر, اپنے اعمال کا احتساب کرو. یہ جوانی کسی کی رہی ہے نہ ہماری جوانی رہے گی. جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں, جوانی گناہوں کے لیے نہیں. اور پھر خدا کی قسم, تم نے حسن کس کو سمجھ رکھا ہے؟ حسن کی حیثیت کیا ہے؟ جس کو تم حسن سمجھتے ہو وہ بدبو ہے, یہ حسن نہیں ہے.
آج ہر نوجوان عورت کی طرف بڑھ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو, اے میرے بیٹوں, اگر کسی ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا, لیکن کسی حسین عورت کے پیچھے کبھی مت جانا. اللہ. علامہ ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے کہ بیٹوں نے پوچھا, ابا ناگ کے پیچھے چلے جائیں, حسین عورت کے پیچھے نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا, بیٹو اگر ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے, عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اللہ. اللہ. ایمان لے لیتا ہے عورت کا حسن. تم نے اس حسن کو سمجھا کیا ہے؟ بات آئی ہے تو میں اپنی اس گفتگو کو وہاں روک کر حسن کی تعریف بیان کروں, اپنے الفاظ میں نہیں. ہم لوگ تو بزرگوں کے غلام ہیں, میں بزرگوں کی طرف سے بیان کروں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, یہ ہمارے سلسلے چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں. سبحان اللہ. بابا فرید وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں غریب نواز نے بابا قطب سے کہا تھا, قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ دنیا اس پہ ناز کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بابا فرید سبحان اللہ. آپ کی خانقاہ میں آپ کا ایک بڑا چہیتا مرید تھا. ایک دن بابا فرید نے اپنے مرید کو کوئی شے دے کر, کوئی چیز دے کر کے فرمایا, بیٹے لے جاؤ اور اس کو گھر پہنچا دو. اس چیز کو وصول کرنے کے لیے بابا فرید کی کنیز آئی, اور وہ کنیز نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا, اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ کر مرید جو ہے وہ اس پہ فریبتا ہو گیا. یہاں تو نظریں دو چار ہوئی اور فریبتا ہو گئے, کیونکہ جانتے ہی نہیں ہے کہ حسن کس کا نام. اللہ. اگر حسن کو جان لو, خدا کی قسم اس بدبو پر کبھی نہ گرو. اللہ. اصل حسن کیا ہے؟ اصل حسن یہ سفید چمڑی نہیں ہے. اگر سفید چمڑی کو تم حسن کا نام دیتے ہو تو بلال کی خوبصورتی کو کس کھانے میں رکھو گے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم, آسمان کا چاند بھی بلال کے حسن پر فدا ہے, کیونکہ اللہ نے بلال کا چہرہ بظاہر سانولا دیا ہے, لیکن بلال کا دل اتنا چمکتا ہے کہ بلال کے دل سے جنت روشن ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سنی دعوت اسلامی. یہ سفید چمڑی حسن نہیں ہے, تقوی حسن ہے, پرہیزگاری حسن ہے, دل کا عشق مصطفیٰ حسن ہے. ارے یہ وہ حسن ہے کہ بلال کا دل چمکتا ہے عشق مصطفیٰ اور تقوی سے, تو بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ آتے ہوئے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. کس حسن کی طرف جا رہے ہو؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. ارے اس حسن کی طرف آؤ جو پھول کو مل جائے تو بلبل اس پر جان دے دے, سبحان اللہ. جو شمع کو مل جائے تو پروانے اس پہ جان دے دے, واہ واہ. جو چاند کو مل جائے تو اس کو چاندنی نصیب ہو جائے. وہ حسن کیا ہے؟ اسی کو حسن مصطفیٰ کہتے ہیں. خدا اس حسن کو بار بار پیار سے تکتا ہے, وہ حسن ہے اے سجد ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. کمنٹ شیئر ضرور کریے.